پاکستانی قوم ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فرسٹریشن اپنی پیک پہ ہے, پرائسز جس طرح بڑھ رہی ہیں, پیٹرول کی مہنگائی اپنے عروج پر ہے, لوگوں کا کاروبار چل نہیں رہا. اور ابھی جب یہ گورنمنٹ گئی ہے اور ابھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے تو صورتحال پھر سے بھی خراب ہو گئی ہے, روپے کی بے قدری جاری ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, لوگ پریشان ہیں کہ تو کریں کیا. تو اس ڈپریشن کی صورتحال میں پھر لوگ اینٹی ڈپریسنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر خرم. اور یہ اینٹی ڈپریسنٹس اتنے خطرناک ہیں کہ لگ جاتے ہیں آپ کو, پھر آپ یہ چھوڑتے نہیں ہیں. اس کے بغیر نیند نہیں آتی, اس کے بغیر آپ چلتے نہیں ہیں, اس کے بغیر ہولیں اٹھتی ہیں, انگزائٹی ہوتی ہے. اچھا, اور سب سے بڑی بات سکن پہ اس کے حوالے سے بات کریں گے. اوورآل آپ کی صحت, ایک تو ویٹ آپ کا گین کرتے ہیں, جب اینٹی انگزائٹی اینٹی ڈپریسنٹ کھاتے ہیں آپ کا ویٹ گین ہوتا ہے, آپ کی یادداشت غائب ہوتی ہے. پری میچور ایجنگ جو کہتے ہیں نا, کہ آپ کی تمام اعصاب بالکل شل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی سکن ایجنگ کرنے لگتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو بھی آپ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے, اب جیسے آپ کوئی کام کر رہی ہیں آپ 2 منٹ میں بھول جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہی تھی, میں کیا کر رہی تھی. میں آپ کو بتاؤں ایک بات ڈاکٹر خرم, یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے, ہم لوگ اپنا خیال نہیں رکھتے. اگر آپ کی زندگی میں خوشحالی نہیں ہے نا, کسی بھی لحاظ سے اگر آپ پریشان ہیں, آپ سٹریس میں ہیں یا بہت زیادہ اوور تھنک کر رہے ہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ خوش رہیں. آپ کیسے خوش رہیں گے جب آپ اپنے پیاروں کو کوئی ایفرٹ کرتا دیکھ رہے ہیں, یا پھر جو آپ انہیں پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, جو لیونگ لائف سٹائل دینا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں دے پا رہے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ آپ خود سے بھی محبت کریں, آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, گا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, اور وہ پریشان ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. آپ اینٹی ڈپریسنٹ کی طرف ہی جائیں گے. مگر دیکھیے سہری صاحب کی بات بالکل صحیح ہے, اور میں بالکل سائڈ نہیں لوں گا. جو حالات ہیں, جو گورنمنٹ نے حال کر دیا لوگوں کا, کہ مطلب کوئی دیکھنے والا نہیں. مگر ہماری بھی تھوڑا رسپانسبلٹی یہ ہے, ایک تو چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا, اب چادر ہی نہیں بچی وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز, سر بھی ننگا ہو رہا ہے, ٹانگیں بھی ننگی ہو رہی ہیں, چادر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, اب کوئی گورنمنٹ تو آپ کو کوئی, اب آپ کو تھوڑا دن کے لیے یہ سوچ لینا چاہیے کہ جی آپ کو گورنمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کرے گی, آپ کو خود کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. مگر اب لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں, دیکھیے ایک کمانے والا 6 لوگ کھانے والے, ٹھیک ہے. آپ تھوڑا تھوڑا بچت کے ساتھ چلیں, تھوڑا ایک دیکھا دیکھی نہ کریں, ٹھیک ہے. مطلب آپ نے کچھ پہنا ہے, بس مجھے سیکنڈ ڈے وہی خرید کے لانا ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑی غلط چیز ہے. تھرڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, لوگوں کو محنت کی عادت نہیں ہے. اور بچوں کو نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم مہنگے ترین اسکول میں ڈالیں گے, یہ سٹینڈرڈ نہیں دیکھتے, مہنگے ترین اسکول میں ڈالیں گے, کمپٹیشن میں کپڑے ایسے پہنیں گے, اس کو مہنگے والے کھانے کھلائیں گے, برگرز کھلائیں گے, تو ہماری تاکہ یہ فخر سے جا کے بتا سکے کہ میں وہاں گیا تھا, میں نے یہ کھایا, میرے پاس اس برانڈ کا بیگ ہے, اور میرے فادر مجھے وہاں لے کے گئے تھے. یہ بڑا ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ ہے. اور لون لے کے آپ آئی فون لے رہے ہیں, سمجھ میں نہیں, لون لے کے آپ پڑھائی کریں, ٹھیک ہے, آپ گھر بنائیں, آپ اپنا کوئی کریئر بنائیں, آپ اپنا گھر بنا لیں, چلے جا پڑھائی کے لیے لیں. آپ آئی فون کے لیے لون لے رہے ہیں, آپ گاڑی کے لیے لون لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بڑی ایک عجیب سی ہیبٹ. اور سیکنڈ یہ کہ گاڑی چلے ٹھیک ہے, اگر گھر کے 5 لوگ ہیں, بائک پہ سفر کرنا مشکل ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. سم ٹائم میں دیکھتی ہوں نا کہ بچے لٹک رہے ہیں, سو رہے ہیں, بائک پہ جھولتے جا رہے ہیں, نظر آ رہا ہوتا ہے مجبوری شکل سے, بہت ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, اب گاڑی آپ چلیں جی, اس میں مہران ٹائپ کو چھوٹی گاڑی لے لیں آپ. جی ہاں صحیح ہے, دیکھیں لگژری چیز ہے کہ آپ کو مطلب کمپٹیشن کے لیے صرف, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا آپ نے یہ پہنا ہے, آپ نے تو سیکنڈ کمپٹیشن, تھرڈ کرنا. اور سیکنڈ محنت کی عادت تھی ہمارے یہاں, محنت بالکل نہیں, سب لوگ محنت نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہارڈ ورک کریں, سب لوگ مل کے کام کریں گے, ان حالات میں چلے گا. یہ جو شو آف کرنا ہے نا, یہ اس نے بڑا مارا ہوا ہے پاکستانی قوم کو. یہ ہے, یہ نیچر ہے, یہ نیچر. آپ سب, میں ایک دو باہر کی خواتین کی بات کر رہا ہوں, بڑی منیڈ ہوتی ہیں مگر کبھی شو آف نہیں کرتی. پاکستانی خواتین ایک نیا کچھ ایک سیگمنٹ ہے نا, جس کے بعد نیا ایک بہت سارا پیسہ آ گیا ہے, وہ اس نے سوسائٹی کا بیلنس خراب کیا ہے. کیونکہ جو لوگ بہت امیر ہے, غریب بہت غریب ہے, یہ ڈیفرنس ہے. دیکھیں امیر ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے, مگر آپ محنت کے ذریعے اگر آپ اوپر جاتے ہیں نا, تو لوگ تو نہیں پتہ کیا, لوگ جسٹیفائڈ ہوتا ہے کہ ایسے محنت کی ہے, دیکھو میں بھی اوپر جا سکتا ہوں. مگر آپ محنت کریں, ایک آدمی محنت نہیں کر رہا ہو, وہ بہت اوپر جا رہا ہے, آپ محنت کر کے بھی نیچے جا رہے ہیں, پھر وہ فرسٹریشن آتی ہے سوسائٹی میں انفیئر مینز کی وجہ سے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایسے لگتا ہے ڈاکٹر خرم, میں چاہوں گی اس کے بعد ہم اینٹی ڈپریسنٹس کے سکن پر جو ایفیکٹس ہیں اس پہ بات کروں گی. میں ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گی, اگر آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے نا, آپ اتنے مطمئن رہیں گے کہ آپ کی زندگی سے دوڑ ختم ہو جائے گی, آپ کو ایک اطمینان آ جائے گا. اگر آپ چھوٹی گاڑی پہ ہیں تو آپ سائیکل والے کو دیکھیں یا بائک والے کو دیکھیں کہ یار یہ کس حالت میں ہے. لیکن اگر آپ نے گاڑی چھوٹی پر بیٹھ کے دیکھنا ہے جناب لینڈ کروزر والے کو, تو پھر آپ نے پریشان. اور یہ ایسی نان سٹاپ یہ دوڑ ہے کہ آج لینڈ کروزر, اس کے بعد لیموزین چاہیے, تو بس پھر لگے رہو بھائی اور پریشان رہو.
پیسہ جتنا مرضی اکٹھا ہو جائے گا، صحت برباد ہو جائے گی. اور آپ سیکنڈ یہ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی چھوٹی بھی گاڑی میں بائک پہ آپ اپنے آپ کو خوش رکھیں، صحت رکھیں، اللہ کا شکر ہے آپ کھا رہے ہیں، پریزنٹ میں جینا سیکھیں، فیوچر کی دوڑ میں مت لگے رہیں. اچھا وہ ایک ہماری ہے بھی کہ لینڈ کروزر میں بیٹھا ہے عجیب سا، وہ عجیب سی شکل اس کی، اور وہ ایسا خدا بن کے دیکھ رہا ہوتا ہے چاروں طرف، بیچارے لوگ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. یہ بھی ہے نا ہمارے یہاں تھوڑا انفیریورٹی کمپلیکس ہی ہے جو سپیریورٹی میں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. بہترین حال آپ دیکھیں ہی نا، ایسے لوگوں کو لفٹ نہیں کرائیں. آپ دیکھیں، آپ خوش رہیں، آپ محنت کریں. آپ دیکھیں، آپ اللہ کا شکر ہے آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، محنت کریں. آپ دیکھیں لوگ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ وہ انفیئر مین سے اوپر گیا تو میں کیوں نہیں جا رہا. آپ چھوڑ دیں اسے، آگے بھی تو ایک زندگی ہے. یہ ضرور سوچیں. اب میں چاہوں گی تھوڑی سی بات اس ٹاپک پہ کروں جو ایک مدعا ہے میری نظر میں. یہ جو لیگزوٹینل آرام سے اویلیبل ہے میڈیکل سٹورز پہ، اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ اینٹی ڈپریسنٹس ایزیلی آپ کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ بھی نہیں کیے اور آپ جا کے پہنچ جاتے ہیں، کسی نے بتا دیا گولی کھاؤ نیند بڑی اچھی آ جائے گی، آپ کو مل جاتی ہیں. ایون کہ کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں کہ ان کو دن بھر بس ریسٹ کرنا ہوتا ہے، وہی گولی کھا لیتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. بہت ساری خواتین جو جن کے ہسبینڈ خود بھی مڈل ایسٹ میں کام کرتی ہیں یا یورپ میں کام کرتے ہیں، وہ پاکستان آتے ہیں 6 مہینے میں اور اتنے بڑے باکسز زینکس، مطلب اینٹی ڈپریسن کے اور اینٹی ڈپریشن کے، وہ لے کے جاتے ہیں یہاں سے. ان کو لٹرلی مردوں کو تو ہے ہی، خواتین بہت ساری باہر پرسکرپشن کے بغیر میڈیسن نہیں ملتی، تبھی وہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں. پورے کارٹن بنا کے اپنے لگیج میں وہ لے کے جاتے ہیں. اچھا، اور ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں جی اسکن دکھانے، اچھا مجھے ایک وہ گولیاں تو لکھ دیں، وہ تو مجھے لکھ دیں کہ اور جسٹیفائڈ ہو جائے. ٹھیک ہے، باہر تو ایسے نہیں مل سکتی. اچھا، اور وہ آتے ہیں لٹرلی جب سالانہ چھٹیوں پر یہاں آتے ہیں، میں نے خود خواتین کو دیکھا، وہ کہتی ہے اتنے بڑے کارٹن وہ اپنے سامان میں لے کے جاتی ہے اور وہ کھا کے سارا دن. یہاں پر ڈاکٹر اسٹیرائڈز لگاتے ہیں، وہاں پر علاج ہی پہلے وہ کہتے ہیں جی گھر پہ رہیں، پانی زیادہ پئیں، تھوڑا ریسٹ کریں. اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ سچویشن سویر ہو رہی ہے تو آپ آئیں، تب بھی ٹیبلٹ سے علاج کریں گے، انجیکشن نہیں لگائیں. اور یہاں تو آپ چلے جائیں گلی محلے کے ڈاکٹروں نے انجیکشنز پہلے ریڈی رکھے ہیں. اور اس میں انجیکشن میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف سمپل پانی ہے. اچھا، لوگ ہمارے یہاں لوگ بھی تو ایسے نا سرش، آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈاکٹر کے پاس میں گئی تھی، یہ دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں لکھا، نہ انجیکشن لگایا، نہ وہ میرا تیز مشینیں چلائیں. آپ پہلے گریجولی ایک چیز کر. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند، بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی اسکرین پر. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن، بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا، کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.